السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج طلاق بہت آسان ہو گئی ہے، غصہ آیا اور زبان سے ایک لفظ نکل گیا، پھر وہی گھر جو محبت سے آباد ہوا تھا خاموشیوں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ مگر ہر عورت اگر نجیبہ جیسی عقل، صبر اور حکمت اپنا لے تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہر شادی شدہ عورت اور ہر شوہر کے لیے ایک سبق ہے۔ اور یاد رکھیے، اس ویڈیو کے آخری حصے میں ایک ایسا راز ہے جس نے غصے سے بھرے شوہر کو دوبارہ اپنی بیوی کے قدموں تک واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید یہ کہانی آپ کے گھر کو بچا لے۔ ایک دن شیخ راغب کو اپنی بیوی نجیبہ پر شدید غصہ آیا۔ غصے ہی کی حالت میں انہوں نے ایک طلاق دے دی اور سخت لہجے میں کہا، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ بات کسی بھی عورت کے دل کو توڑ سکتے تھے، لیکن نجیبہ نے شور نہیں کیا، چیخی نہیں، بدتمیزی نہیں کی، بلکہ سکون سے بولی، میں ہرگز گھر سے نہیں جاؤں گی، اب اس گھر سے ہی میری لاش ہی نکلے گی۔ شیخ راغب غصے میں بولے، میں تمہیں ایک طلاق دے چکا ہوں، اب مجھے تمہاری حاجت نہیں، چلی جاؤ میرے گھر سے۔ نجیبہ نے تحمل سے جواب دیا، میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتے جب تک کہ میں عدت پوری نہ کر لوں، تب تک میرا خرچ بھی آپ کے ذمے ہے۔ شیخ راغب بولے یہ ڈھٹائی ہے، یہ بے شرمی ہے۔ نجیبہ نے سکون سے کہا، آپ اللہ سے زیادہ ادب سکھانے والے تو نہیں ہیں، کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن۔ پھر اس نے مکمل ترجمہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔ یہ سن کر شیخ راغب خاموش ہو گئے، لیکن غصہ ابھی بھی باقی ہے۔ انہوں نے اپنا کپڑا جھاڑا اور غصے میں بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ اللہ کی قسم، اس عورت نے تو عاجز کر کے رکھ دیا ہے۔ نجیبہ صرف مسکرا دی، اس نے بحث ختم کر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غصے کے وقت چیخنے سے گھر نہیں بچتے، حکمت سے بچتے ہیں۔ اب یہاں سے نجیبہ نے وہ کام کیا جو ہر عورت کو سیکھنا چاہیے۔ اس نے سوچا، اگر میں بھی غصے میں جواب دوں گی تو یہ گھر بکھر جائے گا، اس لیے اس نے اپنے شوہر کو سزا دینے کی بجائے اپنے اخلاق کو اور خوبصورت بنا لیا۔ روزانہ کمرے میں روم فریشنر کا اسپرے کرتی، گھر کو خوشبودار رکھتی، پھر خود بھی تیار ہوتی، بال سنوارتی اور خوشبو لگاتی، خاموشی سے اس راستے میں بیٹھ جاتی جہاں سے شیخ راغب گزرتے تھے۔ اب غور کیجئے، نجیبہ نے شوہر کو جلانے کی کوشش نہیں کی، نہ میکے والوں کو شکایتیں سنائی، نہ ہر وقت آنسو بہائے، بلکہ اس نے اپنے شوہر کے دل تک پہنچنے کی کوشش کی، کیونکہ سمجھدار عورت جانتی ہے کہ مرد سے بلکہ سکون، خوبصورتی، نرمی اور احساس سے متاثر ہوتا ہے۔ نجیبہ نہ لڑ رہی تھی، نہ جھک رہی تھی، بلکہ حکمت سے اپنا گھر بچا رہی تھی، اور یہی ایک عقل مند عورت کی پہچان ہوتی ہے۔ 5 دن گزر گئے، آخر کار شیخ راغب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بیوی سے رجوع کر لیا۔ لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک دن ناشتہ بنانے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ شیخ راغب غصے میں بولے، یہ تمہاری طرف سے میری حق میں کوتاہی ہے، یہ ایک مومن عورت کا سلوک نہیں ہے۔ اب اگر نجیبہ چاہتی تو وہ بھی سخت جواب دے سکتی تھی، مگر اس نے پھر حکمت سے کام لیا، بولی، اپنے مومن بھائی کے کام کو 70 مرتبہ بھلائی پر محمول کرنا چاہیے۔ پھر بولی، نیک گمان انسان کی بہترین صفات میں سے ایک ہے، جو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے وہ ان کی محبت پا لیتا ہے۔ شیخ راغب بولے، کیا تم چاہتی ہو کہ میں بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل جاؤں؟ نجیبہ نے سکون سے جواب دیا، حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اللہ نے اسے ضرورت کے مطابق رزق دیا اور قناعت نصیب فرمائی۔ شیخ راغب غصے میں بولے، اب تو میں ہرگز کچھ نہیں کھاؤں گا۔ نجیبہ نے افسوس سے کہا، افسوس، آپ نے ان باتوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ شیخ راغب غصے میں گھر سے نکل گئے، واپس آئے، لیکن بیوی سے کوئی بات نہ کی۔ پھر ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات کو بستر پر سونے کے بجائے بستر کے نیچے سونے لگے۔ 1 رات، 2 راتیں، 5 راتیں، یہاں تک کہ پورے 10 دن اور 10 راتیں گزر گئیں۔ دن میں نجیبہ گھر کے سارے کام معمول کے مطابق کرتی، کھانا بناتی، خدمت کرتی، اور رات میں اپنے اوپری لباس بدلتی، ہلکا میک اپ کرتی، خوشبو لگاتی اور خاموشی سے بستر پر لیٹ جاتی۔ جان بوجھ کر شوہر سے کوئی بات نہ کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بعض اوقات الفاظ نہیں بلکہ احساسات انسان کو واپس لے آتے ہیں۔
यहाँ हर عورت کے لیے بہت بڑا سبق ہے. جب شوہر ناراض ہو تو عورت کو خود کو بکھیرنا نہیں چاہیے بلکہ خود کو سنوارنا چاہیے، کیونکہ مرد گھر میں سکون ڈھونڈتا ہے. اگر عورت سکون بن جائے تو گھر کبھی نہیں ٹوٹتا. پھر آئی 11ویں رات. شیخ راغب حسب معمول بستر کے نیچے لیٹے، لیکن تھوڑی دیر بعد خاموشی سے اٹھے اور بستر پر آ گئے. نجیبہ ہنس پڑی اور بولی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شیخ راغب مسکرا کر بولے میں پلٹ کر واپس آ گیا ہوں. نجیبہ بولی لوگ پلٹتے ہیں تو اوپر سے نیچے جاتے ہیں، نیچے سے اوپر تو نہیں جاتے. شیخ راغب ہنس دیے اور ان کی کشش سے زیادہ طاقت ہے. پھر وہ نجیبہ کی طرف دیکھ کر بولے نجیبہ اگر دنیا کی ساری عورتیں تمہاری طرح ہو جائیں تو کوئی مرد اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہ دے اور گھر کے سارے مسائل ختم ہو جائیں. پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو عورت اپنے شوہر کی بدسلوکی پر صبر کرتی ہے اللہ اسے آسیہ بنت مزاحم جیسا اجر عطا فرماتا ہے. پھر محبت بھرے لہجے میں بولے اے نجیبہ تم اللہ کی اطاعت کے کاموں میں میری بہترین مددگار ہو. اللہ تمہیں میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور کبھی ہمیں جدا نہ کرے. یاد رکھو گھر صرف محبت سے نہیں بچتے بلکہ صبر، حکمت، نرمیہ اور عورت کے اچھے اخلاق سے بچتے ہیں. ہر وقت جیتنے کی کوشش بعض اوقات پورا رشتہ ہار دیتی ہے. نجیبہ کے اندر جذبات کو صحیح استعمال کرنے کا ہنر تھا. وہ جانتی تھی کہ ہر جنگ شور سے نہیں جیتی جاتی، بعض جنگ خاموشی، اخلاق اور محبت سے جیتی جاتی ہیں. ہر عورت کے اندر ایک نجیبہ ہوتی ہے. ہر وہ عورت جو اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہے، جو اپنے شوہر کے لیے سکون بننا چاہتی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتی ہے، وہی اصل نجیبہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام گھروں میں محبت، سکون اور رحمت عطا فرمائے اور